بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل بندوں کو اپنی حکمت کے حساب سے عطا کرتا ہے، جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جیسا چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہر شے کا مالک ہے۔ کس کے حق میں کیا بہتر ہے، کس کے حق میں کیا بہتر نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر صبر کر لینا اور قناعت کر لے جانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حساب سے ملا ہے، بلکہ ہماری حیثیت سے زیادہ ملا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کبھی ہم جتنے کے لائق نہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، اس کے لیے بندے ضد کرنے لگتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں وہ کیوں نہیں ہے۔ کبھی تمہارا گھر چھوٹا ہے تو بڑے گھر کو دیکھ کر کے یہ حسرتیں پالنا، میرا گھر ویسا کیوں نہیں ہے، میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ کسی کی بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کی تمنا کرتا رہ جاتا ہے، مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا۔ بیٹا ہے تو بیٹیوں کی تمنا کرتا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن جو ہے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور 8-9 لوگ، تقریباً 9 لوگ، یعنی 10 نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، جس میں 9 ایک چھوٹے سے تالاب میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے کا سوئمنگ پول ہوگا، لیکن یہ جو 10واں تھا یہ اندھا تھا، نابینا تھا، دور بیٹھا صرف محسوس کر سکتا ہے، کھیل نہیں سکتا۔ باقی 9 ساتھی اس کے سب تالاب میں کھیل رہے تھے، اور سب وہ ڈبکیاں لگا رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، اور یہ دور بیٹھا ہوا محسوس کر رہا تھا، کبھی ہنس رہا تھا، کبھی شاید اپنی آنکھیں نہ ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کو اس پر بڑا رحم آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ مولا، اس ایک بندے کو بھی آنکھیں دے دے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل سکے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو، اور یہ اس کی خوشیوں میں وہ شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اس نابینا کو آنکھیں دے دی۔ اس کی آنکھیں آئیں۔ آنکھیں آنے کے بعد دیکھا اس نے پہلی مرتبہ دنیا کو، اور پہلی مرتبہ اچھل کود کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو۔ یہ بھی چھلانگ لگایا، طاقتور تھا، اور تالاب میں کھیلتے کھیلتے اس نے اتنا جوش اس کو آیا کہ 2 ساتھیوں کو پکڑتا تھا اور ڈبوتا تھا اندر، مذاق مستی میں۔ اس طرح تقریباً اس نے 5-6 لوگوں کو ڈبویا اور موت کی نیند سلا دیا، مر گئے۔ پانی میں کھیلتے کھیلتے اس اندھے کے ہاتھوں 5-6 لوگ مر گئے۔ پھر کوئی آیا تو اس کو باہر نکالا، 5-6 لاشیں لگ گئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہنسی خوشی کھیل رہے تھے، کس قدر یہ تو مر گئے بیچارے۔ کون مارا انہیں؟ کہا اس اندھے نے، کھیل کود میں ان کی گردنیں دبائی اور پانی کے اندر ڈبو دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم بندوں کو اپنی حکمت اور فیصلے کے مطابق ہی چیزیں دیتے ہیں، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہیں دیتا۔ اب محاورہ تو مشہور ہے نا
گنجے کو ناخن نہیں آتے. گنجے آدمی کو، گنجا کا مطلب کیا ہے؟ ٹکلا، جس کے سر میں بال نہ ہو، اس کے ناخن نہیں ہوتے. کیوں؟ اسے ناخن دے دیے جائیں تو پھر چمڑی پھاڑ لے گا کھجا کھجا کر. تو جس کے سر میں بال نہیں ہوتے، یہ محاورہ ہے، اسے ناخن نہیں دیے جاتے. تو بہرحال جس کے اندر جس چیز کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، مولا تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتا. وہ برداشت نہ کر سکے ایسی کوئی چیز دی بھی نہیں جاتی. بغداد میں ایک بزرگ تھے، بڑے پرہیزگار، بہت ہی ان کا نام تھا، لوگ ان کے بڑے چاہنے والے. ان کی اولاد نہیں تھی. ان کی عمر تقریباً 40 سال 50 سال کے قریب آ چکی تھی. خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر، غلاف کعبہ کو پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے کہ بس مولا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے. بہت دعائیں کی. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ان کی دعا میں شامل ہوا تو دیکھا کہ کس قدر ان کو اولاد کی تمنا ہے. پیچھے سے ہم نے بھی دعا کی کہ مولا ان کی جو خواہش ہے وہ تو دے دے. چند دنوں کے بعد اس بزرگ کے گھر میں خوشخبری آئی. ان کی عمر 50 سال کے قریب ہو رہی تھی اور بیٹے کی ولادت ہوئی. اللہ نے بیٹا دے دیا. اب جب اتنے سال کی بعد بیٹا ملے تو اس کے لاڑ پیار، اس کے ناز و نعم، اس کے پالنے کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں. بڑے ناز و نعم سے اس بچے کو پالا گیا. بچہ جوان ہوا. جوان ہوتے ہی اوباشوں اور بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا. باپ بڑے پرہیزگار، باپ بہت نیک آدمی، رو رو کر کے تو کعبے کے دروازے کو پکڑ کر مانگا تھا. بچہ بگڑا ایسا بگڑتا چلا گیا. ایک بزرگ ہیں جو کہتے ہیں میں ان کی دعا میں شامل تھا مکہ میں. ایک دن میں بغداد سے گزر رہا تھا تو ایک گلی میں نے دیکھا کہ بھیڑ جمع ہے، لوگ کھڑے ہیں. تو لوگ جمع ہیں تو یہ کہتے ہیں میں بھیڑ چیر کر کے دیکھنے کے لیے گیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ محلے کا فلاں نوجوان جو بڑا طاقتور ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے ہیں، وہ اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال کر روڈ پر مار رہا ہے، راستے پر مار رہا ہے. تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ بزرگ کہتے ہیں میں جا کر کے دیکھا تو وہی بزرگ تھے اور وہی بیٹا تھا جس کو انہوں نے بہت گڑ گڑا کر مانگا تھا. ان کا بڑھاپا آ چکا تھا اور اس کی جوانی آئی تھی، اور وہ اپنے گھر سے نکال کر اپنے ہی باپ کو مار رہا تھا اور تماشا بنایا ہوا تھا لوگوں کے درمیان. تو یہ کہتے ہیں جو بزرگ دیکھ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اے قادر مطلق، تیرے فیصلے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں، جسے تو جو چاہتا ہے وہ بالکل عین فیصلے کے مطابق عطا کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت تم چاہتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور کبھی کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہوتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتی. یہ کون جانتا ہے؟ تمہیں جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے. لہٰذا زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے ضد مت کرنا کہ مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے. چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو. ضد نہیں، اللہ کے حوالے کر دو اور یوں کہو کہ مولا میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے. فلاں عورت میرے حق میں بہتر ہے تو میرے نکاح میں دے دے. اگر میرے حق میں بیٹا یا بیٹی بہتر ہے تو عطا فرما، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اولاد نہ دے. پتہ ہے سورہ کہف میں ہم نے پڑھا ہے حضرت خضر علیہ السلام محلے میں کھیلتے ہوئے ایک بچے کی گردن پکڑ کر کے مروڑ کر اسے ختم کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی سوال کیا تھا آپ سے، آپ نے ایک بچے کو کیوں مار دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.
حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ بچہ جس کا بیٹا ہے اس کے ماں باپ مومن ہیں، صالح ہیں، لیکن مجھے اللہ نے علم اور حکمت سے یہ بتا دیا کہ یہ لڑکا، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، گمراہ کر دے گا، اسی لیے میں نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا، اس کے ماں باپ پر میں نے احسان کیا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اولاد مانگتے مانگتے اور اس کے بعد جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے سردرد بھی بنتی ہے اور کبھی کبھار ان کی گمراہی کی بھی وجہ بن جاتی ہے۔ ایک خاتون کو ہم نے دیکھا، ان کے گھر میں بہت پہلے سے میلاد شریف محفلیں سب کچھ ہوا کرتی تھی، بیٹی پڑھ لکھ کر کے بڑی ہوئی اور اس زمانے کے جس کو کہتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ، کسی اور جماعت میں چلی گئی، شادی کر کے واپس آئی تو اپنے گھر سے یہ چراغ ہٹا دیے، میلاد ختم کر دیے، یہاں تک کہ ان چیزوں کو اب شرک اور کفر کہنے لگے اور حضور پاک کو معاذ اللہ مردہ کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ یہ اولاد جب بگڑتی ہے تو ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا یہ کرو کہ میرے حق میں مولا جو بہتر ہے وہ عطا کر، دعا ہمیشہ یہی کرنا۔ کچھ بچے ہمارے پاس آتے ہیں، پڑھائی ہو چکی ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، جاب چاہیے، مجھے یہی جاب چاہیے، مجھے یہی جاب چاہیے۔ نہیں، جاب ہو کہ تجارت ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما، میرے حق میں جو دروازہ بہتر ہے وہ دروازہ کشادہ فرما، وہ چاہے نوکری کا ہو کہ تجارت کا ہو کہ کسی اور ذریعے سے ہو، بس اتنا ہو کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرمائے۔ اسی طرح اولاد بھی مانگو کہ مولا وہ اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور مجھے وہ بیوی یا مجھے میرے نکاح میں وہ عورت دے جو میرے ایمان کے مکمل ہونے کا سبب بنے۔ یہ دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیا ہے اس پر صبر کرو، اور جو زندگی میں نہیں ہے اس کے لیے ضد مت کرو، وہ خالق بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو چیز یہاں نہیں ملی ہے اس کی 10 گنا بڑھا کر مولا تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔